السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں آپ؟ اچھا، ایک کلاس آپ لوگوں کی آن لائن کلاس کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ آپ اپنے اردو کی بک کھولیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے اردو کا سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرسٹ پیج پڑھ چکے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کل پڑھا دیا تھا، اس کے الفاظ معنی بھی کرا دیے تھے۔ آج آپ اس کا دوسرا پیج کریں گے اور آج ہم انشاءاللہ اس پیج کو مکمل پڑھ لیں گے، سبق ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مرتبہ آپ کو پھر بتا دیتی ہوں کہ ہجرت نبی سے مراد تبلیغ اسلام میں جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، جسے ہجرت نبی کہا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، تو اس وقت کے تاثرات یہاں پہ دیکھیے، ہم پڑھیں گے کیا ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اسی ہی پیج کے مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے ہمارے پاس مشکل الفاظ آئیں گے۔ آپ دیکھیے گا، ہمارے پاس پہلا لفظ ہے محاصرہ۔ محاصرہ مطلب گھیرا ڈالنا۔ قرارداد مطلب بات چیت۔ پوشیدہ مطلب چھپا ہوا۔ بوسگاہ خلائق معنی مخلوق کے چومنے کی جگہ۔ نوخیز نوجوان۔ محبوس قید کرنا۔ آہٹ قدموں کی آواز۔ خون بہا خون کا بدلہ، ٹھیک ہے، جو کہ مقتول کے وارثوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ ترکش تیر رکھنے کی جگہ۔ فال شگون۔ گراں بہا قیمتی۔ مقرر بار بار تجربہ کرنا۔ ہماتن چشم انتظار، پوری توجہ سے انتظار کرنے والی آنکھ۔ قرائن اندازے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ مشکل الفاظ تھے اس پیج کے، جو کہ ہم نے اب کر لیے ہیں۔ اب ہم باقاعدہ اس سبق کو پڑھتے ہیں جس طرح ہم نے لاسٹ پیج کو پڑھا۔ دیکھیے گا، اب ہجرت کرتے ہوئے کیا ہوا۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات گزر گئی، گھیر لیا، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، مطلب سلا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، مطلب پیارا ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو یہاں رہنے ہی نہیں دیتے۔ ظاہر ہے ایک عام شخص بھی جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اپنی جائے پیدائش سے بہت محبت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی مکہ تھی، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت پہلے کر چکے تھے۔ حضرت ابوبکر کون تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ بنے تھے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے۔ دونوں صاحب مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ جبل سور مکہ کے قریب ہی ایک غار ہے، ایک پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ جا کر پوشیدہ ہوئے، چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسگاہ خلائق ہے۔ وہاں پہ مخلوق جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو اسے چومتے ہیں، چومنے کی جگہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نوخیز نوجوان تھے۔ شب کو غار میں ساتھ ہوتے تھے، مطلب رات کے وقت، رات کو ان کے پاس ہوتے تھے۔ صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، بتا دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ایک مورخ ہیں، ایک تاریخ دان ہے جو کہ ابن ہشام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی، گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہجرت کا واقعہ، یہ ابتدا ہے۔ اب دیکھیں، صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلنگ پر حضرت علی سوئے ہوئے تھے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مطلب حضرت علی کو پکڑ لیا اور حرم میں مطلب خانہ کعبہ کی 4 دیواری میں لے جا کر تھوڑی دیر قید میں رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔
غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ آہٹ پا کر، قدموں کی آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق غم زدہ ہو گئے، اداس ہوئے، پریشان ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، فرمایا، کہا، اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر ہم اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بھی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا، مطلب اعلان کرا دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا ان کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ خون بہا کے برابر مطلب اگر اس وقت جب ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا اور معافی کے لیے مقتول کے وارثوں کو جو ہے اس کا خون بہا 100 اونٹ دیا جاتا تھا، تو یہ انعام رکھا۔ سراقہ بن جوشم نے سنا، وہ بھی ایک جو ہے مکہ کے رہنے والا ایک شخص تھا، تو انعام کی امید میں لالچ میں نکل پڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، مطلب کسی چیز سے پاؤں کا ٹکرا کر وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے، ترکش تیر دان سے فال شگن کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، ٹھیک ہے، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گرا بہا معاوضہ ایسا نہ تھا، گرا بہا بہت زیادہ قیمتی کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی بار بھی گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گڑ گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے، بار بار کے تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، اس کی ہمت، وہ ہار گیا اور یقین ہو گیا یہ کچھ اور نشانیاں ہیں، آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار یعنی اعلان کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا، امن کا فرمان یا حکم لکھ دیا۔ یہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت نبوی کا یہ واقعہ آ رہا ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آخری ہمارے پاس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمہ چشم انتظار تھا، پوری توجہ سے انتظار کر رہی تھی سب کی آنکھیں۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے صبح سویرے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ، مطلب نہ پوری ہونے والی خواہش کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے اندازے سے پہچان کر بولا، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے، مطلب اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لیسن پڑھا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مولانا شبلی نعمانی کی ایک تصنیف میں سے اخذ کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تبلیغ اسلام میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اپنی جائے پیدائش کو بھی چھوڑنا پڑا۔ اور یہ آپ کا آج سبق مکمل ہوا۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کی مشق کو کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے جو ہے کل کے لیے آپ کو گھر کا کام میں دے رہی ہوں، جس میں آپ ہوم ورک پہ کریں گے والد کے نام خط، تاریخی مقام کی سیر کی اجازت لینا، پلس اردو گرامر میں سے آپ کام کریں گے کہ اسم کی تعریف اور اسم کی اقسام لکھیں۔ یہ ہوم ورک آپ ورک شیٹ پر لکھ کر ہفتے کو چیک کرانے آئیں گے 11 سے 1 بجے تک۔ چھٹیوں کا ہوم ورک ساتھ نہیں لانا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔